السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہمارا 6 نمبر لیسن ہے۔ بہت ساری خواتین کا اس پہ خواہش تھی کہ نماز کے اوپر ایک لیسن بنایا جائے تاکہ ہم نماز پڑھتی ہیں، ہماری نماز اچھی ہو اور ہمیں اس کا فائدہ ہو۔ تو اسی لیے انہیں خواتین کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آج ہم یہ نماز کا لیسن بنائیں گے۔ نماز کو سمجھیں گے، اس کو ٹھیک طرح تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ میں جیسے آپ کو بتلایا تھا کہ ذرا سی چھوٹی سی غلطی پورے کے پورے معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نماز میں ہی غلط پڑھتے رہیں، دیکھیں جان بوجھ کر جو ہے وہ اللہ پاک نے معاف کیا ہوگا، لیکن اگر ہم پتہ ہونے کے باوجود غلطی کریں تو وہ پھر معاف نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے آج ہم نماز کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ ہماری نماز بہتر ہو سکے۔ ٹھیک ہے، نماز سب سے پہلے ہم اگر شروع کریں تو ظاہر ہے نماز کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے ہمیں وضو غسل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ آگے انشاءاللہ ہم چلیں گے جس میں وضو غسل کے فرائض، سنت، واجبات، وہ چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی آج جس صرف نماز کے لیسن پہ توجہ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے نماز کے اندر نیت۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا سبب، یعنی ارادوں پر ہے۔ اور نیتوں سے بڑا فائدہ ہے۔ اب دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی مثال کے کھانا کھاتا ہے، ضرورت ہے ہر انسان کی، لیکن اگر ایک شخص نیت کرے کہ میں اس لیے کھانا کھاتا ہوں مجھ میں طاقت آئے، میں نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں گا اور اسی طرح دین کے کاموں میں اپنا ٹائم لگاؤں گا، تو اس نیت کی وجہ سے وہ کھانا بھی اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ اسی طرح نیند پوری کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب ایک شخص رات کو سوتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں جلدی سوؤں اور صبح فجر میں نے اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، عورتیں گھر میں، مرد با جماعت نماز، تو اب اس نیت سے سوئے گا تو ساری رات سونا اس کا عبادت کے اندر ہے۔ نیتوں کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنا گھر بنایا تو گھر کے اندر کمرے میں انہوں نے کھڑکی نکالی روشن دان، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیوں رکھا؟ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے رکھا تاکہ یہ اس لیے رکھا تاکہ ٹھنڈی ہوا آئے۔ ٹھیک ہے، ٹھنڈی ہوا آئے، تازہ ہوا آئے اندر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نیت کر لیتے کہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اذان کی آواز مجھے آئے، تو تمہیں تازہ ہوا بھی ملتی اور اذان کی بھی، اور اس روشن دان کے اوپر تمہیں ثواب ملتا۔ ٹھیک ہے، یعنی نیتوں کا اتنا فرق ہے۔ تو یہاں نماز کی نیت چاہ رہی تھی، بات کہاں چلی گئی؟ تو نیت نماز نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ فجر کی اذان ہوئی، صبح اٹھے ہیں نماز کے لیے، تو اب ظاہر ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے، ہم نے وضو کر رہے ہیں، مصلی بچھایا، پڑھنے لگے ہیں، تو اب یہ زبان سے یہ کہنا کہ مثلا نیت کرنا 2 رکعت نماز فرض، یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نیت ہی ہماری یہی ہے۔ اسی طرح زور کی اذان ہو رہی ہے، اٹھے ہیں، وضو کیا، تو نیت کیا ہے؟ زور کی نماز پڑھنا۔
تو اگر کوئی شخص الفاظ سے نہیں، منہ سے لفظوں سے ادا نہیں کرتا، تب بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اہتمام کے ساتھ نیت کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں نیت نماز ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے بعد میں دہرائیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ جتنی میری بہنیں یہ سب اس کو زبانی یاد کریں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس لیے کہ اب یہ تو نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ اپنا موبائل نکال کے دیکھیں بھئی نیت کیا ہے، نیت نماز کیسے ہم پڑھیں، یا بک نکالیں۔ تو اس لیے یہ سب بہنیں اس کو زبانی یاد کریں، ٹھیک ہے۔ 2 لائنز ہیں، انشاءاللہ العزیز آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہماری ہوگی نیت۔ نیت کے بعد ہم نے سیدھا کھڑا ہونا ہے اور تکبیر کہنی ہے۔ تکبیر کے لیے اب عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق ہوتا ہے۔ عورتیں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گی، ٹھیک ہے، جیسے یہاں تصویر سے واضح ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گی۔ مردوں کے لیے کانوں کی لو تک ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے کندھوں تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کندھوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے، اس کے بعد تکبیر نہیں کہنا، ٹھیک ہے، صرف اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر یہ کہہ کر اس کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ مرد جو ہوتے ہیں نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے، جیسے یہ تصویر کے اندر آپ کے سامنے واضح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ثنا ہے، ثنا پڑھنے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ گلا میرا کافی دنوں سے بہت خراب ہے اور معذرت کے ساتھ روزانہ لیسن میں ڈسٹربنگ ہوتی ہے، بنانا بھی ضروری ہوتا ہے اور گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ تو آپ بہنیں دعا کیا کریں اللہ پاک مجھے صحت دے گلے کو بھی، تاکہ اچھے انداز کے اندر پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ ثنا پڑھ لی ہم نے، اب ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد تعوذ، ٹھیک ہے۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ جسے اوپر ہاتھ باندھے اسی طرح نیچے دیکھ لیں، پیروں کو بالکل سیدھا کر کے اور قبلے کی رو، انگلیاں قبلے کی رو ہوں، دائیں بائیں نہ ہوں، سیدھا قبلے کی رو ہوں، اور ٹانگوں کو سمیٹ کر تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آگے سورہ فاتحہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، دعا، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے اور اللہ سے مانگا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس ذات کی تعریف کی جاتی ہے، پھر اس سے مانگا جاتا ہے۔ تو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ جب تعریف کی جاتی ہے تو تعریف ایسے نہیں ہوتی کہ ایک انسان سے انسان بولتا جائے، آرام سے رک کے اور ایسی تعریف کی جائے تاکہ اس کو پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم عموماً پڑھتے ہیں جلد بازی میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، ٹھیک ہے، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا ہم نے کیا الفاظ پڑھے، تو اس لیے ان کو بالکل آرام کے ساتھ
ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورہ فاتحہ. اس کے بعد سورت. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, جو آسان ہو. اور عموماً خواتین زیادہ سورت اخلاص, لیکن ہر خواتین کو, ہر میری بہن کو آخری 10 صورتیں کم سے کم یہ یاد ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, 10 صورتیں. اگر دن میں 2 بھی پڑھی جائیں تو 5 نمازوں کے اندر 10 صورتیں ہو جائیں گی, اور اگر روز دہرائی جائیں تو ماشاءاللہ کتنی پکی ہو جائیں گی. تو ہر میری بہن کو انشاءاللہ 10 صورتیں کم سے کم یاد ہونی چاہیے, تاکہ ہر نماز میں مختلف ہم پڑھ سکیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. عموماً ادھر اکثر لوگ غلط کرتے ہیں, ولم یکن لاہ کفوا احد, ٹھیک ہے, لاہ کو لا کو لمبا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب یہ ہمارا قیام مکمل ہو گیا. قیام کے اندر ثنا, سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص یہ پڑھ کے اس کے بعد رکوع کے اندر. رکوع میں بھی خواتین زیادہ نہیں جھکتی, جسٹ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک جائیں, اتنا انہوں نے جھکنا ہے, ٹھیک ہے. مردوں کے لیے ہوتا ہے پورا, لیکن خواتین کے لیے جس گھٹنوں پہ ہاتھ لگے اتنا جھکنا ہے, زیادہ اس میں جھکنا نہیں ہے. اور تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے, اللہ اکبر, اور یہ رکوع کی تسبیح. سبحان ربی العظیم, یہ آپ 3, 5, 7, 9 اس کو پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اب یہ ہمارے رکوع میں مکمل ہو گیا. اب رکوع میں سے واپس اوپر سیدھا کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, جیسے تصویر میں آپ کو سب بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے. ہاتھوں کو بالکل سیدھا, پیروں کو بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے, اور پھر تسمیع پڑھنی ہے. کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ, اس کے بعد تمحید ہے, ربنا لک الحمد, اس کے بعد پھر آگے تکبیر, اللہ اکبر. اب تکبیر کہنی ہے, اس کے بعد سیدھا سجدے کے اندر چلا جانا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو خواتین ہیں وہ سجدہ کریں گی, اپنا جو دونوں پاؤں ہیں وہ دائیں جانب نکال لیں گی, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جیسے تصویر کے اندر دیا گیا ہے, بالکل سمٹ کے. عورت نام ہی پردے کا ہے, اور نماز کے اندر تک بھی عورت کے پردے کا کتنا خیال رکھا گیا. نماز کے اندر بھی چاہے جائے گا کہ ہم بے پردگی کریں, ٹھیک ہے. الحمدللہ میری تو یہاں ساری بہنیں الحمدللہ پردے والی ہیں, ٹھیک ہے. تو نماز کے اندر بھی عورت ذات کا کتنا خیال رکھا گیا ہے, تو نماز کے باہر پھر کتنی اس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. بالکل سمٹ کر سجدہ کرے گی, دونوں پیر دائیں طرف پیر باہر نکال کے. اور سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی.
اس کے بعد سجدے سے اٹھ کے تشہد، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدے سے اٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے تشہد میں بیٹھنا، اور یہ آپ کو دیا گیا وہی اسی طرح دائیں سائڈ پہ پیروں کو نکالنا ہے، اور یہ بیک سائڈ بھی آپ کو دی ہوئی ہے کہ بیک سے کیسی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بیٹھنا، ٹھیک ہے، اور یہ دوسرے سجدہ سبحان ربی الاعلی 3.7 جتنی دفعہ آپ پڑھیں اس کو پڑھ سکتے ہیں تا کا تعداد میں۔ آگے قعود، اس کے اندر پڑھنا ہے، یہ تشہد ہے، ٹھیک ہے، التحیات للہ، اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں التحیات، التحیات، عموماً اگر آپ بھی اس کو دیکھیں تو آپ بھی اس سے پڑھیں گے التحیات، ٹھیک ہے، اصل اس کو تجوید سے پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا، جب یہ ہم نے کہنا ہے اس وقت ہم نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہو گیا ہمارا تشہد۔ اس کے بعد آگے اس کے بعد درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تشہد، اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد دعا آپ مختلف پڑھ سکتی ہیں، جیسے دعا آتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر دعا پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن جو مشہور دعا ہے عموماً وہ قرآنی دعا یہی ہے، دعا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور یہ ساتھ آپ کو بیک اور یہ دکھایا گیا کیسے آپ نے اس میں بیٹھنا ہے قعود کے اندر۔ جب یہ مکمل ہو گیا تو یہاں تک ہماری نماز مکمل ہوگی۔ اب نماز سے نکلنے کا طریقہ ہے دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ ہمارا لیسن ہے آج کا، تو یہ نماز کا لیسن تھا تاکہ ہم اپنی نماز کو تجویدی لحاظ سے ٹھیک کر سکیں، باقی ترجمہ بھی اس کے اندر ہے، اور آپ اس کو دیکھیں اور اس کو دہرائیں، اور جو بات اس میں اگر پوچھنی ہو تو بھی آپ پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز کل پھر نئے لیسن کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے
اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.